عشق آتش کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پر جی نہیں پاتے کہ ہم نے تو بس وقت کو جینا سیکھا ہے، زندگی کو تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں۔ اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کے کتابچے میں نفع و نقصان درج کرتے رہے، تو وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس ناپ تول کے کام آیا؟ اور کیا کوئی ایسا فارمولا بھی ہے جو بتا سکے کہ نفع فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں اور نقصان تو بس نقصان ہی دے سکتا ہے؟ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہی کب ہے، یہ تو سودا ہی گھاٹے کا ہے۔ ہم تو عدم میں بہت آرام سے تھے، پھر اس زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اس متضاد دنیا میں آئے، یعنی آزمائش میں ڈالے گئے، اور آزمائش میں نہ تو منافع کی امید ہوتی ہے اور نہ نقصان پر حیرت، پھر بھی ہم خسارے کی فہرست مرتب کرتے رہے۔ زندگی کو تو جیسے گزرنا تھا ویسے ہی گزر جاتی، کم از کم وقت رخصت یہ خلش تو نہ ہوتی کہ ہم نے جو نقصان کا کھاتا بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جاتی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں، اور وقت ہے کہ ختم ہوتا جاتا ہے، کبھی دوسرے کا تو کبھی ہمارا، صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہم آتے ہیں، سیدھے راستوں کو خود اپنے لیے پیچیدہ بناتے ہیں اور یہ کہتے گزر جاتے ہیں اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، یہ شب و روز، ماہ و سال کا پرپیٹ سفر قدرے آسان بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کے در و بام پہ ویرانی ہے، جس کی ہر طاق پہ رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں، سارے منظر بھی، پس منظر بھی، لیکن اس دیر خیالی کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہونا تھا ہوا، ہو بھی چکا، لائنیں کٹتی رہیں، لفظ بدلنے کے سبب حاصل عمر یہی چند ادھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی۔ ملیحہ فاروقی، 26 مئی 1977۔ وہ ہاتھ میں بکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ۔ وہ مڑی اور آواز کی سمت دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلایا، فائزہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئیں۔ بھائی کی انگیجمنٹ مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئی۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی سجی سنوری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بکے پیش کیا، اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تو یہیں تھی، فائزہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھی۔ ہاں، فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بولی، تمہارے کزن کی۔ تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزن یہاں ہیں۔ فائزہ کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ میں شیان کا پوچھ رہی ہوں۔ بالآخر تانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بن کر بولنے پر تانیہ نے اسے ہاتھ جڑ دیا۔ مار کیوں نہیں ہو؟ بس آتا ہی ہوگا۔ ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی کیا مصروفیت ہو سکتی ہے؟ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی، کہیں تانیہ شیان کی حمایت میں اسے ایک تھپڑ اور نہ جڑ دے۔ تانیہ نے اس سے گھورا، مگر پھر قصدن نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ صورتحال قابو میں دیکھ کر فائزہ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ شیان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟
اصل میں میری ممی ریان کی مدر کی کزن ہے۔ اچھا۔ سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈنر سوٹ میں ملبوس ریان کے دراز قامت وجود پر پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ ریان آ گیا۔ شکر ہے، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت۔ تانیہ نے شیان کو دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا جو سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبانے والی ہے، فائزہ بیچارگی سے بولی۔ شیان نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر تانیہ کی، جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائزہ کے شانوں پر تھے۔ تانیہ نے بدک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے دھکا دے کر بولی، دفع ہو جاؤ۔ ہاں ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ بولی، یہاں سے ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شیان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اس کو مار رہی تھی؟ بیکار کی باتیں مت کرو، تانیہ برا منا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اسے ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق ہے؟ تانیہ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شیان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجے سنورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی۔ واقعی وہ ہمیشہ بہت سادہ سے حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہلکی امبرائڈری کے شفون کے شلوار قمیص میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جویلری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اور تو اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد چانوں پر لہرا رہے تھے۔ شیان کے اس قدرے ڈائریکٹ جملے پر حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محظوظ سی ہنسی ہنس کر تانیہ نے خفگی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں، کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شیان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا، تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو ایک ٹوک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شیان کا گمبھیر لہجہ، سحر زدہ الفاظ اور آنکھوں کا والہانہ پن، تانیہ کو لگا شیان آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے طلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے ہی چلائی تھی، ممی تو بزی ہیں، مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کروانے لگی، تانیہ، ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا، یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجیبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر وہ بری طرح چونکی۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے، ہی از دا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف دا کنٹری، اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپا تھا کمال کا تھا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ اینی وے، MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پر اسے فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کا آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ، وہ خوش دلی سے بولے، اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔
وہ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یکدم سے شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائیں مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شایان ابھی تو یہی تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شایان، بات سنو۔ وہ بے ساختہ پکاری مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شایان اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو آزردہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ آ جاؤ، دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پر نمبر ملائے۔ جی ماما۔ دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے موبائل نیچے کر دیا۔ 2 بار خدیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، آ کر کھانا تو کھا لو تانیہ۔ انہوں نے اسے سرزنش کی۔ آپ چلیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ ضد ہو رہی تھی، آخر شایان نے موبائل آف کیوں کیا ہے؟ جب سے آفس سے آئی ہو فون سے چپک کر بیٹھی ہو، آخر کس کو فون کر رہی ہو؟ ایک دوست کو، جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند رکھا ہوا ہے، اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظر ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اب چلو، تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ وہ گود میں رکھا تکیہ بیڈ پر رکھ کر اٹھ گئی۔ ہاں، اور تم 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ ورنہ میں تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں، وہ دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلی گئیں تو تانیہ نے بھی فٹافٹ منہ ہاتھ دھویا اور بال کلپ میں جکڑ کر نیچے ڈائننگ روم میں آ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نور الہدیٰ سے کہا، کیا بات ہے پاپا، آج آپ 9 بجے ہی گھر پر نظر آ رہے ہیں؟ بس بیٹا، گھڑی نے دھوکہ دے دیا، ورنہ میں تو 12 بجنے کے بعد ہی گھر آیا تھا، شاید اٹک گئی ہے۔ تانیہ کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں یوں انگلی سے کلائی پر بندھی گھڑی کو ٹھونکنے لگے جیسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو۔ ٹیبل پر اپنی نگرانی میں کھانا لگواتی مریم فاروقی نے ان کی بات سنی تو ان کے مذاق کو سمجھ کر خفگی سے بولی، کیوں 12 بجے سے پہلے گھر آنے پر پابندی ہے؟ مزے سے ہنستی تانیہ نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محظوظ انداز میں نور الہدیٰ کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے جیسی سنجیدگی سے بولے، نہیں، لیکن پابندی تو 12 بجے کے بعد آنے پر بھی نہیں ہے۔ تانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی تو مریم سے لگ کر زور سے بولی، بہادر، پانی اب تک ٹیبل پر نہیں پہنچا۔ تانیہ نے ان کے غصے کو محسوس کر کے کہا، بس پاپا، اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ کر کے کھانا کھا لیں ورنہ آپ کو ماما سے زبردست ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مشورہ تو وہ بہت اچھا ہے تانیہ، پر بات یہ ہے کہ تمہاری ماما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا۔ نور الہدیٰ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ان کے تنبیہی انداز میں ٹوکنے پر نور الہدیٰ نے بڑی فرمانبرداری سے سامنے رکھی پلیٹ میں سالن ڈالا اور چپاتیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے صاحبزادے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ وہاں، مریم نے سامنے رکھے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جس پر پاکستان انڈیا کرکٹ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ نور الہدیٰ اور تانیہ نے ایک ساتھ ٹی وی کی طرف دیکھا اور تانیہ حیرت سے بولی، ٹی وی میں؟ ٹی وی میں نہیں، اسٹیڈیم میں، دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے گئے ہیں، جواب دے کر وہ تانیہ کے پلیٹ میں سالن نکالنے لگی جس کی پلیٹ اب تک خالی تھی۔ دادا جان بھی ساتھ گئے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آج پھر ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے، صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، کتنی بار ان کا دروازہ بجا چکی ہوں مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ دادا جان کے اس طرز عمل کے سبھی عادی تھے اور اب تک کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا تھا۔ مریم نے بنا کسی تشویش کے اطلاع دی اور اپنے پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگی۔ نور الہدیٰ بھی کسی تاثر کے بغیر کھانا کھا رہے تھے لیکن تانیہ نے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔
पता नहीं दादा जान को एकदम से क्या हो जाता है, क्यों खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर अगले कई दिनों तक उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। पापा, आपको पता है दादा जान ऐसा क्यों करते हैं? अफसुर्दगी से खुद कलामी करते हुए आखिर वो नूरुल हुदा से पूछने लगी। खाना खाते हुए एक पल को नूरुल हुदा का हाथ रुका, फिर वो तल्खी से बोले, होंगे उम्र रफ्ता के कुछ जख्म जो बेकुल करते होंगे। इस उम्र में यूं भी आदमी के पास पछताने के लिए बहुत कुछ होता है। तानिया को उनका अंदाज और उनकी बात दोनों ही नागवार गुजरे। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं दादा जान को लेकर आती हूँ, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। फिर किसी की तरफ देखे बगैर वहां से चली गई। लाउंज में दाएं और बाएं दोनों जानिब सीढ़ियां थीं। दाएं तरफ की सीढ़ियां ऊपर मंजिल के कॉरिडोर से जुड़ी थीं, जबकि बाएं जानिब की सीढ़ियां बेसमेंट में जाती थीं, जहां स्टडी से मुल्हिक कुशादा लाइब्रेरी थी। बेसमेंट की उन्हीं सीढ़ियों के एक जानिब अजहर फारूकी का कमरा था। तानिया की कई बार की दस्तकों के बाद भी अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजा खोलिए दादा जान, मगर अंदर हनूज खामोशी का राज था। मैं आपको लेने आई हूँ और लिए बगैर नहीं जाऊंगी। जवाब नदारद। ठीक है, आपको दरवाजा नहीं खोलना तो ना खोलें, मैं भी यहीं दरवाजे के पास ही बैठी रहूंगी। और फिर वो सचमुच दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अगले कुछ और पलों की खामोशी के बाद हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। तानिया ने सर उठाकर देखा तो अजहर फारूकी जरा सा दरवाजा खोलकर चेहरा बाहर निकाले उसे देख रहे थे। अंदर आ जाओ, इतना कहकर वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस मुड़ गए। तानिया उठी और अंदर कमरे में चली गई। बैठो, उन्होंने तानिया से बैठने को कहा तो तानिया को महसूस हुआ जैसे उनकी आवाज रंधी हुई है। उनके चेहरे पर भी आंसुओं के निशान थे, आंखें झुका रखी थी। फिर भी तानिया को अंदाजा था कि वो सुर्ख हो रही होंगी। हर बार की कैद तन्हाई के बाद उनकी हालत ऐसे ही दगरगूं हुआ करती थी। फिर भी तानिया को अजीब लगा। वो रिटायर्ड कर्नल थे और उनकी बारोब शख्सियत से जहाँ पसंदी टपकती थी। 73 बरस की उम्र में भी उनकी सेहत काबिल रश्क थी। कुछ सालों से ब्लड प्रेशर के मसले के सिवा उनको कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अलबत्ता उम्र की ज्यादती की वजह से उनके शाने कदरे झुक गए थे, मगर उनके रौब, दबदबे और शख्सियत से यकसर मुख्तलिफ। तानिया ने हमेशा उन्हें नरम मिजाज ही पाया था। उनकी कड़कड़ाती भारी आवाज तानिया ने हमेशा सरगोशियों जैसी धीमी ही सुनी थी। गो मलाल की एक मुस्तकिल कैफियत उनके सुर्ख सफेद चेहरे की मकीन थी। फिर भी तानिया को वह चट्टान की तरह मजबूत लगा करते थे, मगर इस वक्त तो वो बेहद कमजोर और शिकस्ता दिखाई दे रहे थे। तानिया दिल ही दिल में उलझती बेड के कोने पर टिक गई। वो आहिस्ता खरामी से चलते आतिशदान के पास कुर्सी के साथ रखी तपाई तक आए, उस पर खुली पड़ी रेड कवर की डायरी उठाई और उसी तरह चलते स्टडी टेबल तक आ गए। डायरी को दराज में रख कर दराज को लॉक किया और चाबी हाथ में ले ली। फिर तानिया को मुखातिब किए बगैर कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और कमरे में बने अटैच बाथरूम में चले गए। तानिया ने गैर दिलचस्पी से यहाँ वहाँ सर घुमाया, फिर थोड़ी के नीचे हाथ रखकर आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर को देखने लगी। कुछ ही देर बाद अजहर फारूकी बाथरूम का दरवाजा खोलकर कमरे में आ गए। आओ चलें, उन्होंने कहा। तानिया फौरन उठ खड़ी हुई। साथ साथ दोनों को डाइनिंग रूम के दरवाजे से आते देखकर नूरुल हुदा का मुंह की तरफ जाता हाथ वहीं रुक गया। उन्होंने निवाला प्लेट में रखा और अजीब सी नजरों से अजहर फारूकी को देखने लगे। कुर्सी खींचकर उन्हें बिठाते हुए तानिया ने अपने पापा को देखा तो ठिठक गई। दूसरी तरफ नूरुल हुदा ने उसकी निगाहों को महसूस करके आंखें झुकाते हुए प्लेट से निवाला उठाकर मुंह में रखा, मगर उसे निगलने के लिए उन्हें पानी का सहारा लेना पड़ा था। तानिया कसदन उन्हें नजरअंदाज करके खुद भी बैठ गई। अजहर फारूकी की प्लेट में खाना निकालते हुए अटलाते हुए मरियम से कहा, देखा मामा, मैंने कहा तो दादा जान फौरन आ गए। दादा जान कभी मेरी बात टाल ही नहीं सकते, पर जिसके माननी चाहिए थी उसकी तो उन्होंने कभी नहीं मानी। नूरुल हुदा के लहजे की तुर्शी को दोनों माँ बेटी ने महसूस किया था, मगर इस घर के गैरलानिया कवानीन में एक कानून ये भी था कि इन बाप बेटे के मामले में कोई भी कभी नहीं बोलेगा, तो वो दोनों तो खामोश रहीं। मगर दादा जान के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास छलक पड़ा था।
تانیہ نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی۔ اس نے موبائل تکیے پر پٹکا اور دھپ سے لیٹ گئی۔ پر صبح سب کچھ بھلائے وہ پھر سے شایان کا نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تانیہ، تم نہ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو۔ یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح اس سے کال ملا رہی ہوں اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھئی ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ اور بھی بھڑک گئی۔ بیٹھے بٹھائے ASP صاحب نے ایسی کیا مصروفیت ایجاد کر لی ہے جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اب کہ فائزہ بھی ضد ہو کر بولی، اوفو، تمہاری سوئی تو ایک ہی جگہ پر اٹک گئی ہے۔ اب فون رکھو، میرا بہت سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ نوکری سے نکلواؤ گی؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔ وہ آفس تمہارے پاپا کا ہے، جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے شایان کے گھر کا نمبر دو، پھر میں فون رکھتی ہوں۔ گھر کا نمبر کیوں؟ تانیہ نے بے اختیار دانت پیس کر کہا۔ ویسے جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے، مگر کیوں، کس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے۔ پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا، دیکھو موبائل پر تو وہ کال ریسیو نہیں کر رہا، گھر کا فون تو اٹھائے گا۔ ہاں مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ واٹ؟ وہ دھاڑی، شایان تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے مگر وہ پرانے والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں، ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے فون کرنا۔ کروں گی، اور اب فون رکھ دو، بائے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے لائن کاٹ دی تو تانیہ نے بھی فون رکھ کر ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ پر نظر ڈالی جسے وہ فون کرنے سے پہلے چیک کر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کے متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تانیہ نے کسی کی آمد کو تو محسوس کیا، پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 17-18 سال کا صاف رنگت والا لمبا مگر دبلا لڑکا، گرے رنگ کی پینٹ پر اسی رنگ کی شرٹ پہنی، بازو سینے پر لپیٹے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آ گیا، پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھے جھکتے ہوئے بولا، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر وہ ٹیبل پر آگے ہوئی، اسی کے انداز میں بولی، اور اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ واقعی؟ تانیہ مروب ہوئے بغیر اطمینان سے بولی، آزما لیں۔ ادھر اس کے اطمینان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، تانیہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبائی، اٹھا کر لے جاؤ۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑے تانیہ کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، نمبر 2۔ ابھی اس کی آواز کی بازگشت باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی عمر اور اسی جیسے حلیے والا قدر سامنے رنگت کا اس کا ہم شکل کارپٹ پر لڑھک گیا۔ فرش پر پڑے لڑکے نے اپنے گوگلز کارپٹ سے اٹھائے اور گھٹنوں پر سے پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمیر کے بچے، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے نمبر 2 نہ کہا کرو۔ عمیر آنکھیں پھاڑے کسی بت کی طرح ایک ہی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اب یہ اسٹیچو بنے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے ٹوکا، پھر خود بھی مڑ کر دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنے فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ مارے گئے، ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ عمیر نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بھاگ عزیر۔ وہ دونوں بھاگ کر تانیہ کی چیئر کے پیچھے جا چھپے، جو دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہنسی روکنے کی کوشش میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ باہر نکلو تم دونوں۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نور الہدیٰ غصے سے بولے تو وہ دونوں لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ سامنے آ گئے۔
ان دونوں کو پارکنگ میں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ سیدھا تمہارے پاس ہی آئیں گے۔ عمیر تو اندر تھا، پر تمہیں پتا ہے عزیر کیا کر رہا تھا؟ یہ صاحبزادے گھٹنوں کے بل بیٹھے کی ہول سے تمہارے کمرے میں جھانک رہے تھے۔ دیکھو ذرا ان دونوں کی حرکتیں۔ ہر چند کے تانیہ کو معلوم تھا ان کا غصہ مصنوعی ہے، پر اپنے بھائیوں کے اترے چہرے دیکھ کر کہا، جانے دینا پاپا، بچے ہیں۔ مگر بیٹوں کی ردی ہوتی حالت انہیں اتنا محظوظ کر رہی تھی کہ وہ مزید کھنچائی کرنے کے انداز میں بولے، پہلے پوچھو ان سے یہ دونوں یہاں کیا کارنامہ کرنے آئے تھے؟ عزیر جلدی سے بولا، ہم کارنامہ کرنے نہیں آئے پاپا، ہم تو آپ ہی سے ملنے آئے تھے۔ صبح ناشتے پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے دل بے چین سا تھا۔ پھر کالج سے واپس آ کر ہم نے سوچا آپ ہی سے آفس جا کر مل لیتے ہیں۔ بولنا عمیر۔ اعلیٰ پائے کی بکواس ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے عمیر سے مدد مانگی، جو فوراً ہی مل گئی۔ بالکل پاپا، یہ 2 نمبر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم نے پھر مجھے 2 نمبر کہا۔ عزیر سب چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تم مجھ سے پورے 15 منٹ چھوٹے ہو تو ہوئے نا نمبر 2۔ ہاں، عزیر کی ہاں اس قدر مدبرانہ تھی جیسے یہ بات آج ہی اس کے علم میں آئی ہو۔ تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے۔ نور الہدیٰ انہیں ٹوکتے ہوئے تانے کی طرف مڑے۔ یہ دونوں اگر 5 منٹ اور آفس میں رہے تو بھونچالا جائے گا، اور تمہیں لیے بغیر یہ ٹکیں گے نہیں، اس لیے تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ، تمہارا کام طارق دیکھ لے گا۔ اوکے، تانیہ سر ہلا کر بولی تو عمیر جلدی سے آگے ہوا۔ ہم صرف آپ ہی کو لینے نہیں آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ پلٹنے لگے تھے، رک کر پوچھا، خیریت؟ دادا جان کا برتھ ڈے ہے اور آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس بار آپ کو خود ہی لینے آ جاتے ہیں، چلیں۔ عزیر بولتے ہوئے پاس آ کر ان کے بازو تھام کر بولا، سوری بیٹا، میں اس بار بھی نہیں آ پاؤں گا۔ ایک پل میں ان کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ عمیر کو بہت برا لگا تھا۔ کیوں؟ میری فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ عزیر بچوں کی طرح منہ پھیلا کر بولا، میٹنگ کینسل کر دیں۔ انہوں نے بھی بچوں کی طرح عزیر کو پچکارا، سمجھا کرو بیٹا، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے آج کے دن میٹنگ رکھی ہی کیوں، جبکہ پتہ ہے 29 نومبر کو دادا جان کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور ہم سب مناتے بھی ہیں؟ اس سے پہلے کہ نور الہدیٰ اسے بہلانے کو کچھ اور بولتے، تانیہ نے کہا، جانے دو عزیر، میٹنگ بہت اہم ہے، پاپا نہیں آئیں گے۔ نور الہدیٰ نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ تانیہ جانتی ہے کہ وہ جس فورن ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کل دوپہر کو واپس جا چکا تھا، اور اسی بات نے انہیں چونکایا تھا۔ پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وہ ان پر جتا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ تانیہ نے اشارے سے عزیر اور عمیر کو چلنے کے لیے کہا، اور خود وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدیٰ کے سامنے جا رکی۔ آپ دادا جان کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے، ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا شوق تھا۔ ہاں، مگر یہ بات تو تھی کہ ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے۔ کسی ورک شاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بھی بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس دن بھی کلب کے ممبرز کی جوائنٹ میٹنگ تھی، مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ ان کے پہنچنے تک قصر فاروقی میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ لان چیئرز کے ساتھ رکھے ٹیبل سے غباروں کا ایک گچھا بڑے اہتمام سے بندھا ہوا تھا، اور شوق رنگ کے ہر غبارے پر ہیپی برتھ ڈے لکھا نظر آ رہا تھا۔ راہداری میں بھی ایسے غبارے ہر جگہ بندھے تھے۔ وہ ہر طرف کا جائزہ لیتی سٹنگ روم میں پہنچی، جہاں رکھا بھاری فرنیچر نہ جانے کس طرح کھسکا کر من پسند کونوں میں گھسایا گیا تھا، جس کے بعد خالی پڑے قالین پر لکڑی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹے سے ٹیبل کے ساتھ بالکل درمیان میں رکھی تھی، جس کے سامنے اور دائیں بائیں کشن پڑے ہوئے تھے، اور بہت سے غبارے اضافی آرائش کے طور پر یہاں بھی سجائے گئے تھے۔ مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ ختیجہ، بہادر، رشیدہ، وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کو آوازیں دینے لگیں۔ ایک ملازم کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا، جی بیگم صاحب، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے، اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی وہ، مریم سمجھ گئی، اچھا تو یہ ان تینوں کی حرکت ہے، کہاں ہیں یہ تینوں؟
کچن میں۔ اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے۔ وہ بڑبڑاتی کچن کی طرف چل پڑی۔ ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دیتے قہقہوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں، اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے دو طاقتور فوجوں کے بیچ گھمسان کا رن پڑا ہو۔ فرش پر پڑے عجیب سے امیزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی۔ وہ دونوں پیر اٹھا کر سول پر رکھے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا کھچڑی بالوں والا سر پکڑ کر بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے سپوتوں کو دیکھا جو سامنے رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جھڑک کر بولی، ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے عجوبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک؟ عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ ایک لفظی جواب دیا، جب باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہے۔ یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کس نے بنایا ہے؟ آپ ہی نے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے کھینچ کر ہاتھ اس کی گدی پر مارا۔ اس وارننگ کے ساتھ ہی اس نے بیان بدل دیا، نہیں، عمیر نے۔ میں نے کب بنایا؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، وہ ڈانٹ کر بولی۔ اور تم؟ وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو، بجائے اس کے کہ بھائیوں کو ٹوکو تم بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے کو اچک کر کہا، وہ الگ بات ہے کہ اوون سے کوئلہ برآمد ہوا ہے، اور وہ تینوں ہی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولی، کیک میں بیک کر دیتی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے، جتنی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے اور بہادر صرف نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں عمیر صاحب، آپ فرش صاف کریں، اور تانیہ بی بی آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں۔ اتنا ماروں گی نا، یاد رکھو گے۔ تانیہ نے دھمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں رک گیا۔ عمیر نے ڈسٹر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلیں بہادر صاحب، فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں۔ مریم واپس آئیں تو بہادر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گھورا جو خود بھی گڑبڑا گئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے، بہادر خود ہی۔ شٹ اپ، انہوں نے تانیہ کو بیچ میں ہی چپ کرا دیا۔ پھر بہادر کو ایک طرف اسٹول پر بیٹھنے کو کہا اور ان تینوں سے پورا کچن صاف کروایا۔ ان کو منہ بند کر کے کام کرتا دیکھ کر بہادر دانت نکال رہا تھا اور وہ تینوں اس کے دانت دیکھ کر آنکھیں، مگر ماما کی موجودگی کی وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں سکے۔ وہ جب کیک بیک کر چکی تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئیں اور ان کی ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر انہیں سے سارا فرنیچر اس کی جگہ پر واپس رکھوایا۔ اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈرز دیے تھے، اب خود بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہائے ماما، بازو دکھ رہے ہیں۔ فرنیچر سیٹ کر کے تینوں قالین پر ڈھیر ہوئے کرا رہے تھے۔ جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں بھی پتا تھا ماما پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے جلدی کرانا بھول کے کیرم کھیلنے بیٹھ گئے اور ساتھ میں مریم کو بھی ملا لیا۔ 9 بج گئے ہیں ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ 9 بجتے ہی تانیہ اٹھ گئی۔ اپنے پاپا کو تو آ جانے دو، ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ سے لہجے میں بولی۔ 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں۔ وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے، پر کھانا تو کھا سکتے ہیں، اس نے بالآخر ان کی بات مان کر کہا اور اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا گھمایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیمی طرز کے بنے گیس سے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو بتصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی آتش دان کے سامنے
रॉकिंग चेयर पर बंद आंखों के साथ नींद दराज थे। रेड डायरी बंद उनके सीने पर रखी थी और एक हाथ उस डायरी पर था, दूसरा हाथ बेजान से अंदाज में उनके सुनहरे फ्रेम की ऐनक को पकड़े गोद में धरा था। आतिशदान रोशन था और कमरे में फैली जर्द रोशनी उसी से निकल रही थी, जिसने माहौल को पुरस्कार बना दिया था। तानिया ने आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और दबे कदमों चलती उनके सामने कारपेट पर बैठ गई। उन्हें आवाज देते हुए वो हिचकिचा रही थी कि कहीं वो सो ना रही हों। फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ उनके घुटने पर रख दिया। कर्नल अजहर फारूकी बहुत जोर से चौंके। ये अंदाज तो किसी की पहचान थी। उन्होंने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी, मगर उन्हें दिखाई ही नहीं दिया। तानिया ने उन्हें आंखें खोलता देखकर कुछ कहा था, मगर उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उनकी आंखें किसी और ही मंजर में उलझ गई थी। उनके कान उस आवाज को सुन रहे थे जिसे एक बार और सुन लेने की ख्वाहिश बरसों से उनके दिल में थी। तानिया के एक गैर इरादी अमल ने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा। आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर नीम दराज अजहर फारूकी ने उसकी आवाज भी सुनी थी और उसका अपने कदमों में बैठना भी महसूस किया था, लेकिन फिर भी वो आंखें बंद किए उस पल का इंतजार करते रहे जब वो उनकी सारी थकन समेट लेती। और फिर उसने बहुत आहिस्ता से उनके घुटने पर हाथ रख दिया। अजहर फारूकी ने धीरे से आंखें खोलकर आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस उस आसमान की परी को देखा, जिसके चेहरे के गिर्द बिखरे लंबे सुनहरी माइल घने बाल रात और चांद का अक्स लग रहे थे। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हैप्पी बर्थडे बाबा जान। थैंक यू बेटा, वो बोले और शिकायत करने लगे। तारीख बदलने में अभी बस चंद मिनट ही बाकी हैं। अब जाकर बाप को विश करने का ख्याल आया है। सॉरी बाबा जान, मगर मुझे याद था। बस हादी भाई का इंतजार कर रही थी कि वो आ जाएं तो केक साथ में ही काटेंगे। बोलते हुए वो जरा से तपाई की तरफ खिसक गई और केक पर लगी कैंडल को जलाने के लिए माचिस उठा ली। अजहर फारूकी ने सवाल किया, नूरुल हुदा अभी नहीं आया? नहीं, तो फिर उसे आ जाने दो। माचिस जलाते उसके हाथ वहीं रुक गए। बाबा जान, 12 तो बस बजने ही वाले हैं और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है, मगर इंतजार कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अपनी बात कहकर वो उठे और खिड़की के साथ रखे स्टडी टेबल पर तरतीब से रखी किताबों में से एक किताब उठाकर उसके वर्क पलटने लगे और वो चुप सी हो गई। फिर उसने उंगलियों में दबी माचिस की तीली को जलाया और जब रक्स करते नन्हे से शोले का आग उसकी आंखों में चमकने लगा तो फूंक मारकर माचिस बुझाते वो उठ गई और साथ ही तपाई पर से केक की प्लेट भी उठा ली। अपने नजरअंदाज किए जाने पर उसके चेहरे से झलकती तकलीफ, जिसे आज वो अपने दिल में महसूस कर रहे थे, उस दिन उन्होंने देखी भी नहीं थी। वो दरवाजे तक भी न पहुंची थी कि हॉर्न की तेज आवाज सुनाई दी। हादी भाई आ गए कहकर उसने प्लेट वापस रखी और बाहर की तरफ दौड़ गई। भागते हुए लाउंज से गुजरकर वो एंट्रेंस डोर की तरफ बढ़ी। ठीक उसी वक्त नूरुल हुदा दरवाजा खोलकर अंदर आने लगे और सामने से आती लड़की से टकरा गए, और इससे पहले कि वो उन्हें साथ लेकर दूसरी तरफ जा गिरती, खुद को संभालते हुए नूरुल हुदा ने उसे भी संभाल लिया। अरे भाई, आराम से गिर जाओगी, उसे खुद से अलग करते हुए वो बोले। बाय द वे, अगर तुम्हारा इरादा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का है, तब भी दौड़कर गिर जाने की क्या जरूरत है। उसे खुजल सा छोड़कर वो लाउंज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए तो वो पीछे से बोली, हादी भाई कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में, वो पलटकर बोले। जी नहीं, पास आकर उनका बाजू थामते हुए बोली, आप मेरे साथ चल रहे हैं? तुम्हारा इस वक्त आउटिंग का प्रोग्राम है? वो घबरा कर बोले। हालांकि वो थक चुके थे और फौरन सोना चाहते थे, फिर भी उनके लहजे में उकताहट की बजाय वही नरमी थी जो उस लड़की के लिए मखसूस थी। नहीं भाई, बाबा जान के पास चलने को कह रही हूँ, वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा जान अभी तक जाग रहे हैं? वो चौंक कर बोले। इसका मतलब आज तो देर से आने पर डांट पड़ेगी, और पढ़नी भी चाहिए, मगर इस वक्त बाबा जान आपकी क्लास लेने के लिए नहीं, बल्कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, आज तो 29 नवंबर है। वो सर पर हाथ मारकर बोले, फिर उसकी तरफ देखकर कहा,
اگر میں بھول ہی گیا تھا تو تم مجھے یاد نہیں کرا سکتی تھی؟ ایکسکیوز می، وہ برا مان کے کہنے لگی، آپ تو ہر سال بھول جاتے ہیں، ہمیشہ مجھے ہی یاد کروانا پڑتا ہے، ورنہ خود سے آپ کو اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہ رہے۔ اوکے اوکے، وہ جلدی سے بولے، یہ جھگڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی بابا جان کے پاس چلو۔ پھر اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر ساتھ لیے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گئے۔ آئیے برخودار، کب سے آپ کا انتظار ہے۔ بابا جان انہیں دیکھتے ہی بولے، ہیپی برتھ ڈے۔ نور الہدیٰ بازو پر ڈالا کوٹ بیڈ پر اچھال کر ان سے بغل گیر ہوئے۔ سوری بابا جان، اس بار میں بھول گیا۔ ان سے الگ ہوتے اسے کننکھیت سے دیکھ کر وہ اسے چھیڑنے کے لیے بولے۔ اس نے منہ پھیلا کر رخ پھیر لیا۔ چلیں بیٹھیں۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے موم بتی جلائی اور کیک کاٹنے کی چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی۔ پھر اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ اور وہ آ کر بابا جان کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان، کیک کاٹ لیں۔ کیا؟ بابا جان، بچے کیک کاٹنے کو کہہ رہے ہیں۔ اب کے ذرا دھیان سے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر سی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عمیر عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نور الہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، اور اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان، کیک کاٹ لیجئے۔ ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ مجھے شیان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کہی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے فائزہ کا بازو گرفت میں لے کر کہا، فائزہ، مجھے شیان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسے ٹینس ہوتے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شیان کراچی میں نہیں ہے۔ توقف کے بعد وہ پھر بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالنے سکھر جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے یہ اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا؟ پھر اس نے شاکی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا؟ مجھے ایسا کرنا پڑا، وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی۔ جواد کے انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈر آ گئے تھے، مگر شیان نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اس سے کہا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا وہ تم سے بات نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسٹ لگ رہا تھا۔ فائزہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی۔ فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا، سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہوگی۔ ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا، تانیہ نے فوراً تردید کی۔ امپاسبل، فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی، پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں، تانیہ نے جان بوجھ کر یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شیان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے، پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی، پھر تلخی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ کر گئیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ اٹھا کر تانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پر تانیہ، تم شیان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہی؟ خود سے کیوں نہیں کہہ دیا؟
दोनों हाथों से कप पकड़े वो बेबसी से बोली, कैसे कह देती, जबकि मैं ये जानती भी नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। तुम तो उससे मोहब्बत करती हो ना, क्या ये काफी नहीं है? तानिया ने कुछ कहे बगैर कप टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। मैं अब चलूंगी। फाइजा ने उसे रोकना चाहा लेकिन वो ठहरी ही नहीं। फाइजा उसे बाहर तक छोड़ने आई। तानिया कार का दरवाजा खोलने के लिए की हॉल में चाबी डाल रही थी जब उसने फाइजा को कहते सुना, एक बात मानोगी तानिया, अगर वो नहीं कहता तो तुम कह दो, और अगर नहीं कह सकती तो इस इंतजार को खत्म करके आगे बढ़ जाओ। कब तक इस पुल सरात पर खड़ी रहोगी? तकलीफ में रहोगी, या तो हट जाओ या गुजर जाओ। ठहरना मत, ठहरने वाले का पोर पोर जख्म बन जाता है। वो चुपके से कार में बैठी और चली गई। तुम्हारे अंदेशे चाहे कितने ही दुरुस्त होते शयान, मगर आगही के बाद जुदाई बख्शने का तुम्हें कोई हक नहीं था। फाइजा ने तासुफ से सोचा। एक हाथ में फाइल जो दूसरे में दुपट्टा पकड़े उसकी आमद काफी अफरा तफरी में हुई थी। नूरुल हुदा ने अखबार नीचे करके उसे देखा। मैं सोच रहा हूँ देर से ऑफिस में आने वालों की तनख्वाह काटना शुरू कर दूं। मरियम उनकी तरफ देखकर हंसी। ऐसा मत करना नूरुल हुदा, वरना तनख्वाह के नाम पर ताने के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वेरी फनी। फाइल और दुपट्टा साथ वाली चेयर पर रखकर हाथ में पकड़ा क्लिप लापरवाही से सिल्की ब्राउन बालों में अटकाते हुए वो बुरा मानकर बोली, वैसे पापा एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने मेरी तनख्वाह काटी अगले दिन मैं रिजाइन कर दूंगी। धमकी दे रही हो? वो आंखें निकाल कर बोले, आप भी तो दे रहे हैं। आराम से कहकर उसने स्लाइस उठा लिया। अच्छा आराम से खाओ। उसे जल्दी जल्दी स्लाइस मुंह में ठूंसते देखकर मरियम ने टोका। नूरुल हुदा ने अखबार लपेट कर साइड में रख दिया। उन्हें अखबार रखते देखकर मरियम ने चाय का कप सामने रखते हुए ग्लास में जूस निकालकर उन्हें थमाया। नाश्ते के बाद अखबार पढ़ना उनका मामूल था। फिर अखबार से फारिग होकर जूस पीते और ऑफिस के लिए निकल जाते। जितनी देर में उन्होंने जूस पिया, तानिया नाश्ता निपटा चुकी थी। उसने नैपकिन से हाथ साफ करके दुपट्टा गले में डाला। पापा चलें, तुम बाद में चली जाना, उनसे पहले मरियम बोल पड़ी, और फिर उस पर से निगाह हटाकर उन्होंने नूरुल हुदा को देखा। मैं तानिया से कुछ बात करना चाहती हूँ। ओके, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। अच्छा सुनो, उन्हें उठता देखकर वो मजीद बोली, ऑफिस जाने से पहले बाबा जान से मिलते जाना। रात उनकी तबीयत काफी खराब थी। उनका मूड एकदम से बदल गया और रखाई से बोले, मैं बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर नहीं। वो चले गए तो तानिया मरियम की तरफ मुड़ी। समझ नहीं आता मामा, आखिर पापा दादा जान के साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते हैं? क्या आप जानती हैं उन दोनों के दरमियान क्या टेंशन है? मैं कैसे जान सकती हूँ? उन्होंने फौरन नाइल्मी का इजहार किया। मैंने इन दोनों को हमेशा ऐसा ही देखा है। अब तो खैर आदत हो चुकी है, लेकिन शादी के इब्तदाई सालों में मैं भी परेशान हो जाया करती थी। एक दो दफा नूरुल हुदा से पूछा भी तो कहने लगे तुम्हारा वहम है। वो शायद बताना नहीं चाहते। इस ख्याल से मैंने कभी ज्यादा कुरेदा नहीं, और अब तो मुझे भी अपना वहम ही लगता है। तुम खुद गौर करो, नूरुल हुदा का उनके साथ रवैया अपनी जगह, मगर वो कभी भी बाबा जान की तरफ से गाफिल नहीं हुए और मुझसे हमेशा यही कहा है कि बाबा जान मेरे बच्चों के दादा हैं और उनकी इस हैसियत में कभी फर्क नहीं आना चाहिए। यूं भी दोनों के बीच नाराजगी की कोई वजह भी तो नजर नहीं आती। फिर उसका गाल थपकते हुए कहा, इन बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। आप मुझसे कुछ बात करने वाली थी। वो सर झटक कर बोली, हाँ आओ, तुम्हारे रूम में चलकर बात करते हैं। तानिया अपने पाल्स उठाकर उनके साथ उठ खड़ी हुई। अपने कमरे से ब्रीफकेस उठाकर दो दो सीढ़ियां उतरते हुए वो लाउंज में आए तो बजाय आगे बढ़ने के रुक गए। बाबा जान की खराब तबीयत का सुनकर वो परेशान हो गए थे और तफक्कुर उनके चेहरे से भी नजर आ रहा था। कुछ पल ठहर कर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उनके कमरे के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक के लिए हाथ उठाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उठते हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर भींच लिया। अचानक ही उनके चेहरे से बेहिस्सी झलकने लगी थी। फिर वो मुड़े और तेज कदमों से चलकर बाहर निकल गए। तानिया दोनों पैर उठाए बेड पर बैठी थी और मरियम उससे कुछ फासले पर गहरी सोच में डूबी थी। तानिया ने खुद से कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा तो चुप करके उन्हें देखने लगी। वो हमेशा की तरह सिल्क की साड़ी पहने हुए थी। तानिया ने कभी भी उन्हें बहुत ज्यादा लंबे बालों के साथ नहीं देखा।
इस वक्त भी उनके लहरदार बालों की स्टेप कटिंग कमर के खम से कुछ ऊपर ही खत्म हो रही थी, जो कभी सचमुच ही गहरे काले रंग के हुआ करते थे, मगर अब 48 वर्ष की उम्र में उन्हें पाबंदी से डाई करना पड़ता था। अलबत्ता उनकी फिगर पर उम्र का कुछ खास असर नहीं पड़ सका। सोते सोते अब उसकी ज़हनी रूह नूरुल हुदा की तरफ मुड़ चुकी थी। उसने अपनी उम्र की कई लड़कियों को उनकी पर्सनैलिटी को सराहते सुना था। कनपटियों से उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिन्हें उन्हें कभी कलर करने की जरूरत महसूस नहीं की। उनके उठने बैठने, चलने फिरने और बोलने में भी खुद एतमादी झलकती थी। वो मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक थे। उन दोनों लोगों को साथ साथ देखकर तानिया के दिमाग में एक ही बात आती, मेड फॉर ईच अदर। अभी भी यही सोचकर उसके होंठों पे मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे फौरन ही दबाते हुए उसने मरियम से कहा, मामा मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। हाँ मुझे याद है, वो बोलकर फिर रुकी, कुछ सोचा, फिर आखिर उसे मुखातिब कर ही लिया। तुम्हें आंसर कैसा लगता है? जैसा है वैसा ही लगता है, उसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। यही तो पूछ रही हूँ, कैसा है? वो जोर देकर बोली। मुझे क्या मालूम, उसने पहलू तही की। मालूम क्यों नहीं है? आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। बचपन की दोस्ती तो मामा बचपन में ही खत्म हो गई, जब वो पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया था। अब वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ फारूकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वेंडर है, और अगर वो मेरे लिए कुछ है भी तो बस तैमूर अंकल का बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार वो बोली तो उसके लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। मरियम ने सांस भरकर कह ही दिया, अंसर ने तुम्हें प्रपोज किया है? वो हैरान हुई। मुझसे तो अरूसा नहीं बात की है, मगर जाहिर है बेटे की मर्जी से ही की होगी। वो खामोश बैठी रही। वो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आने की इजाजत मांग रही है। तुम्हारे पापा को भी प्रपोजल अच्छा लगा है और दादा जान ने भी अप्रूव कर दिया है, मगर जाहिर है आखिर फैसला तुमको ही करना है। सोच समझ कर जवाब देना मामा। लेकिन उसने कुछ बोलना चाहा, पर मरियम ने बीच में ही रोक दिया। देखो इस बार कोई टाल मटोल नहीं चलेगी। जब तक तुम पढ़ रही थी तब तक तो ठीक था, पर अब जो साल भर से तुम बहाने बना रही हो वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम शादी के बारे में कब सीरियस होगी। मामा प्लीज इस जिक्र को अभी रहने दे, उसने कोशिश करके बोल ही दिया, मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है? जाहिर सी बात है ये सवाल उससे जवाब मांगने के लिए नहीं किया गया था। 24 साल, वो बोली, और जब मैं 24 साल की थी तो मेरी गोद में तुम थी। वो रुककर उसकी फक होती शक्ल देखकर बोली, मैंने पहले भी तुमसे कहा है और अब फिर कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी अपनी कोई चॉइस है तो खुलकर कह दो। मुझे या किसी भी दूसरे शख्स को कोई एतराज नहीं होगा। उसकी आंखों में एकदम ही शयान का चेहरा उभर आया तो उसने सख्ती से पलकें बंद की, फिर खोलकर उन्हें देखा। और अगर तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है तो बेटा मैं कहूँगी कि तुम्हारे लिए अंसर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने तवक्कुफ किया, फिर प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। तानिया, ये वक्त जो इस पल तुम्हारे हाथ में है बहुत खूबसूरत है, इसे ना गंवाओ। मैं जाऊं? कुछ देर बाद उसने हल्के से पूछा। हाँ जाओ, उन्होंने इजाजत देते हुए कहा। उनके पास से उठकर वो दादा जान के पास आ गई। तुम गए नहीं? वो खिलाफे मामूल इस वक्त उसे घर में देखकर हैरान हुए। बस जा ही रही हूँ, फिर बेड पर उनके बराबर टिकते हुए बोली, जहाँ वो नीम दराज थे। अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देखकर ठीक हो गई है। वो कसदन मुस्कुराई। अजहर फारूक की कुछ झिझके, फिर पूछा, नूरुल हुदा अभी घर पर है? नहीं, वो ऑफिस जा चुके हैं, आहिस्ता से कहकर उसने उनका हाथ चूमकर कहा, आई लव यू दादा जान। वो जानती थी कि ये अल्फाज उनकी तकलीफ का नेमुल बदल नहीं हो सकते, फिर भी वो मुस्कुराए तो उसे हौसला हुआ। फिर उन्हें अल्लाह हाफिज कहकर वो बाहर पोर्च में आ गई। अपनी कार रिवर्स कर रही थी कि डॉक्टर सराज बैक व्यू मिरर में गेट से अंदर आते दिखाई दिए। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही खिड़की से सर निकाल कर बोली, डॉक्टर साहब आप इस वक्त? वैसे ठीक वक्त पर आए हैं, आज दादा जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो खिड़की के पास आकर झुकते हुए बोले, हर मंगल मुझे कर्नल साहब के चेकअप के लिए आना ही होता है, और आज भी मैं शाम को आने ही वाला था, पर फारूकी साहब का फोन आया कि कर्नल साहब की तबीयत नासाज है, तो मैं सुबह आ गया। आपको पापा ने फोन किया है? वो खुशगवार हैरत से बोली,
हाँ, अच्छा वो हंसी, ये बात दादा जान को जरूर बताइएगा। बता दूंगा, वो नासमझी से बोले और तानिया उन्हें हैरान छोड़कर अपनी कार निकाल ले गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में कितनी तेजी से बदलते जा रहे हैं। यूं ही कैलेंडर को देखते हुए तानिया को एहसास हुआ कि शयान को सखर गए 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे और इस तमाम अरसे में शयान की सूरत देखना तो दूर, उसने शयान की आवाज तक नहीं सुनी थी। हालांकि उसका दिल बहुत चाहा कम से कम एक बार तो उसे फोन कर ले, मगर उसने सख्ती से खुद को रोक लिया। वो इतनी अर्जा भी नहीं थी। इंटरकॉम की बीप पर उसका ध्यान बटा था। हेलो। इंटरकॉम का बटन प्रेस करते हुए उसने कहा, मैडम, मिस फाइजा आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ, अंदर भेजो और चाय भी। फाइजा के नाम पर वो सीधी होकर बैठ गई। तानिया हैरान होकर फाइजा के यूं ऑफिस आने की वजह सोचने लगी। चंद लम्हों बाद फाइजा एकदम से उसके ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आई और आते ही बोली, शयान के फादर को हार्ट अटैक हुआ है। तानिया कितनी ही देर कुछ बोल न सकी, फिर कोशिश करके उसने खुद को हिलने पर आमादा किया। वो ठीक है, समझो जान बची है। फाइजा खुद भी परेशान नजर आ रही थी। ये भी बड़ी बात है, तानिया ने उसे दिलासा देने को कहा। फिर पूछा, अब उनकी कंडीशन कैसी है? अभी तो सुबह उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, परसों रात से तो आईसीयू में थे। तानिया को ख्याल आया कि वो जब से आई है खड़ी है। अच्छा बैठ तो जाओ। नहीं, वो उसी तरह खड़ी रही। मैं अस्पताल जा रही हूँ, रास्ते में तुम्हारा ऑफिस आया तो सोचा तुम्हें इत्तला कर दूं। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तानिया ने जल्दी से कहा। फिर इंटरकॉम पर तारिक साहब को बैठने का कहकर अपने सामने खुली फाइलें समेटने लगी। यस मैडम। जरा देर में एक उधेड़ उमर साहब ऑफिस में थे। तारिक साहब, ये फाइल मैंने देख ली है। जैसे ही पापा फैक्ट्री से आए साइन करवा लीजिएगा और ये कोटेशन सुप्रीम कॉर्पोरेशन को आज ही फैक्स हो जानी चाहिए। और अगर पापा मेरा पूछें तो कह दीजिएगा कि जरूरी काम से गई हूँ, 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगी। जल्दी जल्दी बोलते हुए उसने 2 फाइलें उनको पकड़ाई। फिर बैग का स्ट्रैप कंधे पर डालकर मोबाइल और चाबियां उठाती, फाइजा को अपने पीछे आने का इशारा करती ऑफिस से निकल गई। फाइजा के बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कौन से अस्पताल में है? आगा खान। सड़क पर आते ही तानिया ने पूछा था और फाइजा के जवाब पर वह खामोशी से ड्राइव करने लगी, मगर कुछ याद आने पर पूछा, शयान को पता है? अंकल को हार्ट अटैक हफ्ते की रात को हुआ था और शयान हर वीकेंड पर कराची आता ही है। अंकल को अस्पताल भी वही लेकर गया था। तानिया ने हैरत से उसे देखा। शयान हर वीकेंड पर कराची आता है? हाँ, फाइजा ने उसके लहजे पर ध्यान दिए बगैर कहा। बहुत परेशान है बेचारा, मुझे तो डर है कहीं खुद बीमार ना पड़ जाए। अंकल से मोहब्बत भी तो बहुत करता है। परसों रात से हॉस्पिटल में है, एक पल के लिए नहीं सोया, ना खाने पीने का ही कुछ होश है। वो शयान का अहवाल क्या सुनती, अभी तक उसकी हैरत ही खत्म नहीं हुई थी। फाइजा जरा देर को खामोश हुई तो उसने फिर पूछा, फाइजा, क्या वाकई शयान हर वीकेंड पर कराची आता है? हाँ बाबा, हर वीकेंड पर। वो तानिया की बार बार की तकरार से उलझ गई। अगर कोई जरूरी काम हो तो और बात है, वरना वो अपनी रूटीन नहीं बदलता। कमाल है, वो विंड स्क्रीन के पार देखकर बोली। फाइजा को एकदम ख्याल आया और वो तेजी से उसकी तरफ मुड़ के बोली, क्या वो तुमसे नहीं मिलता? तानिया ने तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिला दिया। फोन तो करता होगा। इस बार तानिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फाइजा चुप सी हो गई। वाह शयान साहब, पास थे तो जलाते थे, दूर गए तो राह कर डाला। इस पर क्या शान बेनियाजी है कि मुड़कर खबर तक न ली। मगर क्या मेरे रत जगे इतने ही बेअसर थे कि तुम्हारी नींद ना उड़ा सके? उसकी आंखों में चुभन भरने लगी तो उसने डैशबोर्ड पर रखे सनग्लासेस उठाकर आंखों पर चढ़ा लिए। चोट तो लग चुकी, अब जख्म दिखाने का क्या फायदा? गाड़ी अस्पताल के सामने रुक गई। फायजा ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और उतरने लगी तो ध्यान आया वो अभी तक अपनी सीट पर है और उसने इंजन भी बंद नहीं किया तो पलटकर पूछा, तुम अंदर नहीं आओगी? तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, वो बदस्तूर सामने देखते हुए बोली और फाइजा के उतरते ही वो जनाटे से गाड़ी भगा ले गई। काफी देर तक बेमकसद शहर की सड़कों पर गाड़ी भगाने के बाद भी
خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پر گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اسے پکار کر کہا، کھتیجہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے تھے۔ اس پر ہیجان طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے رستے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان۔ اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے، لفظوں کا آزار دے جاتے۔ میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان، میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں؟ خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا رند گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں میرے پاس آئے؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہیں کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا۔ وہ اب چلا رہی تھی، بہت سو کو تڑپایا ہوگا، بہت ہوں گی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان۔ نہ میں تڑپوں گی، نہ روؤں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر پیشانی گھٹنوں سے ٹکا کر گٹری بنی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا ابھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندھے منہ کارپیٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ کے دراز سے پین کلر ہی نکال کر لے لے۔ پھر کچھ دقت سے ہی صحیح، مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر ڈرارز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چت لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے۔ نہانے سے چہرے کی پسماندگی تو کم ہو گئی تھی، مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈائننگ روم میں آ ہی گئی۔ عزیر تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی۔ نور الہدیٰ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا، ان کے تاثرات بھی نور الہدیٰ سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے وہ خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ گیا تھا اور سیب لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں، مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی، مگر نور الہدیٰ مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔
हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था, मगर उनका उस तरह देखना तानिया को परेशान कर रहा था। फिर भी वो आराम से नाश्ता करती रही। आखिर उन्होंने तानिया पर से निगाह हटा ली। मेरा ख्याल है आज तुम ऑफिस मत जाओ, घर पर ही रहकर आराम करो। मैं भी यही सोच रही हूँ, उसने कप में झांकते हुए कहा। नूरुल हुदा अपनी जगह से उठे और उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी तरफ किया। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, मगर उस वक्त तकलीफ और भी ज्यादा होगी जब तुम अपनी तकलीफ मुझसे छुपाओगी। तानिया को उनके चेहरे पर वही खोया हुआ सा तासुर नजर आया जो अक्सर तानिया को देखते हुए उभर आता था। वो झुके और उसके माथे को चूम लिया। उनकी जोड़ी पुष्प को देखते हुए तानिया हैरान हो रही थी। ना उसने कुछ कहा, ना पापा ने कुछ पूछा। उन्हें भी शक कैसे हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। फिर वो उठकर अपने कमरे में आ गई और जब यकीन हो गया कि नूरुल हुदा चले गए हैं तो लाउंज में आकर वक्त गुजारी के लिए टीवी ऑन करके बैठ गई। मरियम कहीं जाने की तैयारी में लाउंज से होकर गुजरी। तानिया ने दूर से ही उन्हें बाय कहा। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। फिर कुछ सोचती नजरों से ग्लास वॉल के दूसरी तरफ तानिया को देखकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और लाउंज में आ गई। कुछ खास प्रोग्राम देख रही हो? नहीं। फौरन सीधे होकर उसने टीवी की आवाज कम कर दी। तुमसे बात करना चाह रही थी, वो सोफे पर उसके साथ बैठती बोली। कहें, वो हमतन गोश हुई। बात तो कोई नई नहीं है, पर रुसा का इसरार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में उससे कह चुकी हूँ कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो, मगर वो कहती है शादी ना सही मंगनी तो की जा सकती है। और सच पूछो तो मुझे भी उसकी बात पसंद आई है। फिलहाल मंगनी कर देते हैं, फिर जब तुम जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाओ तो शादी कर देंगे। और क्या पता एक बार अंसर के साथ रिश्ते में बंद कर शादी का फैसला तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाए। फिर उसे चुप देखकर बोली। चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मामा, वो हंसी। पुलसरात पर ठहरूं या कट जाऊं, कुछ हासिल नहीं होगा, पर शायद कुछ गंवाना भी ना पड़े। लेकिन अगर गुजर जाऊं तो सब गंवा दूंगी, मगर शायद तब भी मेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। बिन मांगे ही सही, लेकिन जिंदगी कुछ अता तो करेगी, पर नफा किस में है और नुकसान कहाँ, हिसाब करूंगी तो ही पता चलेगा। क्या कह रही हो, वो खाक भी न समझी। तानिया उन्हें देखकर मुस्कुराई। आप चाहती हैं ना मैं शादी कर लूं? हाँ, मैं सोच कर जवाब दूंगी। पत्थर में जोंकने लगी। उसकी बात पर मरियम निहाल हो गई। बस अब चाहे तुम कुछ भी जवाब दो, मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि तुम शादी के बारे में सोचने को तैयार हो गई हो। तानिया उन्हें खुश देखकर शर्मिंदा हो गई। अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए वो उनकी खुशियों से कितना दूर हो गई थी। जाने से पहले कितनी ही देर तक वो उसे खुद से लिपटा कर प्यार करती रही। उसने कह तो दिया कि सोचेगी, फिर कुछ सोचने की कोशिश में वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। कितना वक्त गुजर गया, उसे कुछ एहसास भी नहीं था। किसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ी और अपने बराबर बैठे उमैर को देखकर उसे एक बार फिर चौंकना पड़ा। वो यूनिफॉर्म बदल चुका था, जिसका मतलब था उसे कॉलेज से आए काफी देर हो चुकी थी। तानिया को यकीन नहीं हुआ कि वो पिछले 3-4 घंटों से एक ही हालत में बैठी थी। बैठे बिठाए खो जाने की आदत या दादा जान की है या फिर पापा की। आपने ये आदत कब से अपना ली? इतनी देर से आपको आवाज दे रहा हूँ, मगर आप हैं कि कुछ सुनती ही नहीं। मैं कुछ सोच रही थी, वो उठते हुए बोली। उज़ैर कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार कर रहा है और दादा जान भी वहीं है। चलो फिर। वो डाइनिंग रूम में आ गई। उससे भूख नहीं थी, पर सबका साथ देने को उसने थोड़े से चावल प्लेट में निकाल लिए। आपी, सुबह बता दिया होता आप छुट्टी करने वाली हैं, मैं भी कॉलेज नहीं जाता। बहुत अच्छा किया मैंने जो सुबह नहीं बताया, वरना बेकार कॉलेज बंक करते। वो उज़ैर के तासुब से बोलने पर बोली तो उमैर हंसा। यूं भी इसके साथ पूरा दिन बिताना आसान नहीं, वो तो मेरी हिम्मत है जो इसे झेल लेता हूँ। दादा जान। तानिया और उमैर हंसने लगे तो वो मुंह बनाकर शिकायती अंदाज में बोला। तुम दोनों क्यों हर वक्त उसे छेड़ते रहते हो? उसकी दादरसी में दादा जान जरा रौब से बोले तो उमैर झट से बोला। हमें छेड़ने की क्या जरूरत है, ये पैदाइशी छिड़ा हुआ है। और फिर तानिया के साथ मिलकर हंसने लगा। बात सही थी,
اس لیے اظہر فاروقی بھی مسکرائے تو عزیر بیچارہ اور روحانسا ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان نامعقولوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے نوالا اس کے منہ میں رکھا تو وہ سچ مچ بہل کر کھانے لگا۔ دیکھا، تم تینوں میں ایک عزیر ہی ہے جو سیدھا اور معصوم ہے، اور تم دونوں ہر وقت اس کی معصومیت کا مذاق اڑاتے ہو۔ عزیر نے یوں گردن اکڑا کر دیکھا جیسے اظہر فاروقی نے اس سے کوئی اعزاز بخشا ہو، اور اس کی اس حرکت پر وہ دونوں اور بھی ہنسنے لگے۔ وہ ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ گرم گھاس پر بھری ہوئی ٹرے تھامے وہ سہج سہج قدم اٹھاتی لان میں رکھی چیئرز کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی، جن پر براجمان اظہر فاروقی اور نور الہدیٰ دنیا و مافیا سے بے خبر نہ جانے کن باتوں میں الجھے تھے۔ ان دونوں نے ہی اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ نور الہدیٰ تو اس وقت چونکے جب ٹرے رکھنے کے لیے جھکتے ہوئے اور اس کا قاسمی دوپٹہ شانے سے سرک کر گھٹنے پہ رکھے ان کے ہاتھ پر آ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ کندھے پر ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ایک دم ہی اپنے سامنے پھیلا لیا۔ وہ سن سی ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اظہر فاروقی نے اسے اپنی طرف کب بڑھاتے نہ دیکھا ہو۔ نور الہدیٰ کو بھی ان کی حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ خود کو بولنے سے روک نہ پائے۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ اظہر فاروقی نے ذرا سا اخبار کا کونا نیچے کرتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا، ٹیبل پر رکھ دو نا بیٹا، اور پھر سے اخبار اپنے سامنے کیا۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور اسی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ ہر بار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی کیفیت اتنی ہی شدید ہو جایا کرتی تھی۔ نور الہدیٰ اس کی اس قدر احساسیت پر اکثر حیران اور کبھی کبھار تو پریشان ہو جاتے۔ اسے اس ٹرانس سے باہر لانے کے لیے نور الہدیٰ نے کپ اٹھا کر اس کے سامنے کیا اور اپنی عادت کے مطابق بشاشت سے بولے، کیا شام کی چائے پینا بھی چھوڑ دیا ہے؟ اس نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور سادگی سے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ گھر میں بیکار بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ انہیں لگتا تھا اس کی حد سے بڑھی ہوئی احساسیت کی وجہ تنہائی ہے، حالانکہ گھر میں بابا جان اور خود وہ موجود تھے، مگر نور الہدیٰ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اسے ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے، اور بابا جان گو کے ریٹائرڈ تھے مگر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا یونیورسٹی جانے سے اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور پھر شاید اس کی جذباتیت بھی کم ہو جائے، مگر اس نے فوراً ہی ان کے خیال کو مسترد کر دیا۔ بی اے کر لیا کافی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹوک کر بولے۔ بس کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ بس کیا؟ وہ کبھی کبھار ہی بڑے پن کا روب جھاڑتے تھے، اور جب ایسا کرتے بڑے آرام سے مروب ہو جاتی جیسے ابھی ہو گئی تھی۔ وہ اسی لہجے میں بولے، میرا خیال ہے ایڈمیشن تو اوپن ہو چکے ہوں گے، میں کسی دن فارم لے آؤں گا، تم بس فل کر دینا۔ مگر ہادی بھائی، مجھے آگے نہیں پڑھنا، وہ منمنائے۔ کیوں؟ ان کا انداز ہنوز وہی تھا۔ مجھے کورس کی کتابیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑا معصوم سا انداز تھا۔ نور الہدیٰ مسکرا دیے۔ پھر کیا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤں؟ وہ اسی بھول پن سے جوش میں بولی، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دور تک پھیلے آسمان کو دیکھا اور کہا، مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس میں اڑتے بادل اور پرندوں کی چہکار، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی، پھول، تتلی، خوشبو، صحرا میں بہتی ہوا کی آواز، سمندر کی لہریں، سردیوں کا موسم۔ بولتے بولتے وہ اچانک ہنس پڑی، پھر انہیں دیکھ کر بولی، ہادی بھائی، مجھے زندگی اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے، مگر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھاس پر بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جو لا تعلق سے اخبار میں گم تھے۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اظہر فاروقی کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ انہوں نے اخبار ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹس کونسل میں نوآموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی ہے، میں نے بھی اپنا نام دیا تھا، اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے آخر میں اس کا لہجہ منت بھرا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں،
انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا تھا۔ اسی سے حوصلہ پکڑ کر وہ بولی، مگر تھوڑی دیر کو تو جا سکتے ہیں بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اس بہانے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈ اسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپنگ بھی بنائے ہیں، اور کیلیگرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینوں میں میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دیکھنا مقصود ہے تو آج ہی ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ کیا ہو جاتا اگر بابا جان اس کا دل رکھنے کی خاطر کچھ دیر چلے جانے کی حامی بھر لیتے؟ نور الہدیٰ نے تعصب سے سوچ کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو نور الہدیٰ کو صاف نظر آئے تھے۔ نور الہدیٰ بے چین ہو کر اٹھے اور اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رخ پھیرے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پر چت لیٹے نور الہدیٰ کو اپنی کنپٹیوں پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پر ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا، ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کانپتی ڈولتی صداؤں کو چپ کی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا، بے سبب بھی کبھی ہنسنا، جب ہو بات کوئی تلخی کی موضوع گفتگو بدل دینا۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ پھر اظہر فاروقی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی ضرورت کی ہوتی ہے۔ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھتے اظہر فاروقی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا تھا۔ ہاتھ میں بکے پکڑے تانیہ نے ہسپتال کے انفارمیشن کاؤنٹر پر شایان کے فادر کا نام بتا کر ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5۔ دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتی ہی تانیہ کو سامنے سے فائزہ آتی دکھائی دی۔ پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر، فائزہ نے جواب دے کر پوچھا۔ مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم تو غائب ہی ہو گئی۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔ فائزہ گھر جانے کا ارادہ طے کر کے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ نے شایان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر کے وہ بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ہی رکھی میز پر بکے رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے سے شایان کی بھاری آواز سن کر وہ سنبھل کر پلٹی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے بولی، تم؟ پھر قصدن مسکرائی، سوری میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کا تعارف کروائے گی۔ خود سے وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ شایان کی مدر ہیں یا کوئی رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے دانستہ ان سوالوں سے آنکھ چراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں ہماری آواز سے انکل کی نیند خراب ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو تانیہ اور شایان بھی آگے پیچھے باہر آ گئے۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شایان دیوار سے کمر ٹکائے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلیو جینس اور وائٹ شرٹ پہنے اس کا حلیہ رفتہ تھا۔ کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیپ بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے۔ تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو؟ آخر اس نے بات شروع کی۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ تانیہ نے دل سے کہا، آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا، کچھ خاص نہیں۔ تو کرو نا،
اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کیریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا MBA کی ڈگریاں ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے۔ اس خیال سے تانیہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال کرو، کتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے ہی 3 سال بڑے ہو، پہلے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ میں اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں، وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے ہی بول گئی۔ زبردست! شایان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی بھی تو اس وقت ختم ہو گئی۔ شایان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد۔ شادی میں بلاؤ گی نا؟ آف کورس، اور بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شایان بس اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، میں اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی، بائے۔ وہ کہہ کر شایان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شایان کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اس سے لمحہ لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شایان، تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ اس کی آواز میں تپش محسوس کر کے شایان نے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں، ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اور شایان شکستہ سے انداز میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آڈیو بکس ٹیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔